اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس پر اسرار کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور کبریائی کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے اس روح زمین پر بے شمار ایسی طاقتور مخلوقات کو پیدا کیا جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا اور جن کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایسی تمام تر مخلوقات کو ختم کر دیا جو نسل انسانی کے لیے خطرہ تھیں، جیسا کہ ڈائناسور اور دیگر وحشی مخلوقات۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھاتے ہوئے نسل انسانی کے اندر ایک ایسی قوم کو پیدا فرمایا جو دنیا کی سب سے طاقتور اور لمبی ترین قوم تھی۔ پیارے دوستو، یہ قوم اتنی طاقتور تھی کہ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اور اس قوم کو دنیا کی سپر پاور قوم بھی کہا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، اس قوم کے لمبے قد اور طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا تب سے لے کر آج تک اس دنیا کے اندر صرف 2 انسانی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر لمبے قد اور طاقت سے نوازا تھا۔ ان قوموں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسے کسی دوسری قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انہی 2 قوموں میں سے ایک قوم کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جسے قوم جبارین اور قوم عاد بھی کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ قوم کہاں پر آباد تھی اور ان کے قد کتنے لمبے تھے اور اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر انسان کتنے 100 سال تک زندہ رہتا تھا اور اس قوم کے ہر انسان کے پاس کتنی طاقت اور قوت تھی، اور اس قوم نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نسل کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد اس روح زمین پر کوئی بھی مخلوق باقی نہ رہی سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے۔ طوفان نوح کے بعد تمام نسل انسانی ختم ہو چکی تھی، اور اس طوفان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے نسل انسانی کو دوبارہ سے شروع کیا، اور باقی بچنے والے کو انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کو آگے بڑھایا۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سانپ کی نسل سے ایک طاقتور قوم وجود میں آئی جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے، جن کے قد سب سے لمبے اور جن کی طاقت بے انتہا تھی۔ یہ قوم اس دنیا کے اندر تقریباً 15,000 سال تک آباد رہی۔ عرب کے علاقے الکہف کے اندر آباد تھے۔ الکہف کا یہ علاقہ ریت کا ایسا صحرا ہے جو یمن اور عمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقہ کبھی ایسا سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور آج یہ علاقہ ایسا خوفناک صحرا بن چکا ہے کہ جہاں جانے سے بڑے بڑے سورما گھبراتے ہیں۔ پیارے دوستو، ریت کا یہ ریگستان اتنا خطرناک ہے کہ اگر اس ریگستان کے اندر کسی چیز کو پھینک دیا جائے تو پل بھر کے اندر وہ چیز غائب ہو جاتی ہے اور اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہتا۔ اس علاقے کے اندر ریت کے بڑے بڑے اور بلند ٹیلے ہیں جو عذاب الہی کی داستان بیان کرتے ہیں۔ قوم عاد کے لوگ اس قدر طاقتور تھے کہ اپنے ایک ہاتھ سے بڑے بڑے درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا کرتے تھے۔ اس قوم کے لوگ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے تھے اور نہ ہی ان کو کوئی بیماری لگتی تھی۔ اس قوم میں پیدا ہونے والا ہر ایک انسان 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ اس قوم کا سب سے لمبا انسان 750 فٹ کا ہوتا تھا۔ یہ لوگ سب سے بڑے پہاڑوں کو
تراش کر اس کے اندر نقش و نگار کر کے خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ پیارے دوستو، اس قوم کا سب سے جو چھوٹا انسان تھا وہ 450 فٹ کا ہوتا تھا۔ دنیا کی سپر پاور قوم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو نام دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، ہر طرح سبز باغات، غلوں اور پھلوں کی بے شمار پیداوار تھی اور مال و دولت کی اس قوم کو کوئی کمی نہیں تھی۔ جیسے جیسے اس قوم کے پاس نعمتیں بڑھتی چلی گئیں ویسے ویسے یہ لوگ سرکش ہونے لگے اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ پیارے دوستو، طوفان نوح کے بعد قوم عاد سب سے پہلی قوم تھی جنہوں نے ہاتھوں سے بتوں کو تراشا اور بتوں کی پوجا شروع کی۔ اس طرح یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر کفر و شرک اور ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا ہونے لگے۔ نعمتوں کی فراوانی اور مال و دولت کی کثرت نے اس قوم کو طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ اس طرح جب یہ قوم حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ اس بھٹکی ہوئی قوم کے اصلاح کی جا سکے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو حق کی دعوت دینا شروع کی۔ پیارے دوستو، حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا اور شرک سے منع کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو گناہوں سے منع کرتے رہے اور دین حق کی طرف بلاتے رہے۔ اس قوم کے 13 قبیلے تھے جن میں سے 2 بڑے قبیلے اس قوم کے سردار ہوا کرتے تھے۔ ان 2 بڑے سردار قبیلوں میں سے ایک کا نام کلمان اور دوسرے کا نام خلجان تھا۔ یہ 2 قبیلے ایسے تھے کہ جن کے پاس پوری قوم عاد کی سرداری تھی اور جن سے پوری قوم عاد ڈرتی تھی۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو حق کی طرف بلایا تو انہی 2 بڑے قبیلوں نے سب سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام کی طرح سب سے زیادہ مخالفت کی تھی۔ آپ پر طرح طرح کا ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا اور اس ظلم و ستم کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام دعوت حق سے پیچھے نہ ہٹے اور مسلسل اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر حضرت ہود علیہ السلام کی کوششیں رنگ لے آئیں اور قوم عاد کے 2 بڑے قبیلوں میں سے ایک قبیلہ خلجان نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر لیا۔ پیارے دوستو، اور آپ پر وہ ایمان بھی لے آئے اور باقی بچنے والے 12 قبیلوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کھل کر مخالفت کی اور ان کو تن و تشنیع کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب ان لوگوں کو حق کی دعوت دیتے تو یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو معاذ اللہ پاگل کہتے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی ایک خدا نے تمہاری عقل خراب کر دی ہے، ہم تمہارے کہنے پر اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں؟ جاؤ جا کر اپنا کام کرو، اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب لے آؤ جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ تو اس طرح یہ بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلانے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو للکارنے لگے۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے اگر ہم میں سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو اس کو ہمارے مقابلے میں لے آؤ۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کچھ یوں بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، قوم عاد نے زمین پر نہ حق تکبر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس خدا نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ تو جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی، حد سے زیادہ بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو للکارنے لگے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کرنے لگے، تو اس قوم کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر اپنا عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں بارش کو روک دیا جائے
اور پانی چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ قوم عاد کے علاقے میں پانی کو خشک کر دیا جائے۔ اس طرح قوم عاد پر قحط سالی مسلط کر دی گئی اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ علاقہ جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا وہ ویران ہو گیا اور ہر چیز خشک ہو گئی۔ اس قوم کے کھیت کھلیان برباد ہو گئے اور زمین بنجر و ویران ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کی وجہ سے قوم عاد کے بڑے بڑے باغات سوکھنے لگے اور مویشی مرنے لگے۔ پیارے دوستو، یہ قحط سالی اس قدر بڑھ گئی کہ قوم عاد کے پاس کھانے اور پینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ رہا، حتیٰ کہ یہ لوگ کتے، بلی اور چوہے اور ان کے جیسے مردار جانوروں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ پیارے دوستو، یہ قحط سالی حد سے زیادہ بڑھ گئی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ تو اس قوم کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ وہاں جا کر دعا کی جائے اور یہ عذاب ہم سے ٹل جائے۔ پیارے دوستو، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے دور میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تھی تو وہ لوگ بیت اللہ کا رخ کرتے تھے، پھر چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بیت اللہ میں جا کر دعا کرنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر پریشانی ٹل جاتی ہے۔ چنانچہ اس قوم کے سرداروں نے چند لوگوں کو بیت اللہ کی طرف مانگنے کو کہا۔ چنانچہ اس طرح اس نافرمان قوم کا ایک قافلہ بیت اللہ شریف پہنچ گیا اور وہاں جا کر یہ لوگ زارو قطار رونے لگے اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنے لگے اور بارش طلب کرنے لگے۔ اس وقت اس قافلے کے سامنے دو بادلوں کو پیش کیا گیا، ایک لال اور ایک سیاہ، اور ان لوگوں سے ان دونوں بادلوں میں سے کسی ایک بادل کو چننے کا کہا گیا۔ یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے ہیں کہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لال بادل تو خالی ہوتا ہے جبکہ سیاہ بادل بارش برساتا ہے۔ چنانچہ اس طرح ان لوگوں نے سیاہ بادل کا انتخاب کیا اور ان لوگوں کو حکم ہوا کہ تم لوگ اپنے قبیلے کی طرف لوٹ جاؤ، یہ بادل تمہارے پیچھے پیچھے چلا آئے گا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہوئے۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے قبیلے کے قریب پہنچتے ویسے ویسے بادل بھی ان کے پیچھے چلا آتا۔ اس طرح جب یہ لوگ اپنے قبیلے میں پہنچ گئے تو قوم عاد کے لوگوں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کی طرف آ رہا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ اب ہم پر خوب بارش ہوگی، ہماری فصلیں دوبارہ سے آباد ہو جائیں گی اور ہمارے باغات سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، یہ بدبخت لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دردناک عذاب ہے۔ ادھر عذاب الہی کا بادل اس قوم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کے نافرمانوں پر اپنا دردناک عذاب مسلط کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر تیرہ نامی بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کے علاقے سے باہر قدم رکھا تو ویسے ہی ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آنے والے وہ کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے اور خوفناک طوفان جاری ہو گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک آندھی چلنا شروع ہو گئی جس نے قوم عاد کے نافرمان دلوں کو ہلا کر راکھ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے محلات کو تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز فنا ہونے لگی۔ اس عظیم طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے ستونوں کو گرا کر راکھ کر دیا اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا۔ 750 فٹ کے طاقتور لوگ اس طوفان کے اندر تنکوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس طوفان میں چلنے والی ہوا قوم عاد کے نافرمانوں کے سروں پر اس طرح ٹکراتی تھی کہ قوم عاد کے نافرمانوں کے بیجے باہر نکل کر ان کے منہ کے بل لٹک جاتے تھے، اور اس طوفان نے قوم عاد کے بڑے بڑے نافرمانوں کو ٹھا ٹھا کر پٹکا اور اس طرح یہ لوگ ہلاک ہونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ عذاب اس قدر دردناک تھا کہ یہ قوم عاد کے بڑے بڑے محلات میں داخل ہو گیا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کے لیے محلات کے اندر چھپ کر بیٹھے تھے
اس عذاب نے ان لوگوں کو باہر نکال پھینک دیا اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے نازل ہونے والا یہ مسلسل طوفان 7 راتوں اور 8 دن تک جاری رہا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنے والے اس طوفان نے ہر چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور ہر چیز کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ آکاف کا وہ علاقہ جہاں ہر طرف بڑے بڑے محلات اور خوبصورت وادیاں تھی جو کبھی جنت کی طرح نظر آتا تھا، اب وہ ایک ریت کا صحرا بن چکا تھا جہاں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں پڑی تھی۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو جو تکبر کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے تو لے آؤ، اس کو نیست و نابود کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر جیسی غلاظت سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، کیونکہ پیارے دوستو اگر کسی انسان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر آ جاتا ہے تو اس کا بہت برا عذاب ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں تکبر سے بچائے اور آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ آمین ثم آمین۔